کو پیسے آئے نہیں، پیسے گئے. اور یہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی. آپ کی جو کروڈ کی پرائس ہے وہ جو $42 تھی جنوری فیبرری میں، وہ $80 پہ چلی گئی. اس وقت پاکستان کی جو قیمتیں ہیں وہ 70ویں نمبر پہ ہیں. صرف 16 ایسے ملک ہیں جو ان کی پیٹرول کی پرائسز تھوڑی کم ہے ہمارے سے. یہ وہ ہیں جو کہ تیل خود پروڈیوس کرتے ہیں، ان کے پاس اپنا تیل ہے. ہم اس پورے ریجن میں سستے ہیں. ہندوستان $235 کا پیٹرول دے رہا ہے اور ہم $127 پہ دے رہے ہیں. بنگلہ دیش 195 پہ. تو ریجن میں بھی بہت سستے ہیں اور دنیا کے بیچ میں بھی ہم سستے ہیں. تو کیا ہم چاہیں گے کہ اس کو اور کم کیا جائے؟ بالکل ہم چاہیں گے کہ اور کم کیا جائے. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کم اور کرتے ہیں تو ہمارا جو ریونیو ہے ہمیں اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے پیسے. اور اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے جو کہ 2018 میں $30 فی لیٹر تھی، وہ اس وقت کم ہو کے $2-2.5 پہ آ گئی. تو ہم لیوی تو رکھ ہی نہیں رہے، حالانکہ ہمارے بجٹ میں اس کے لیے $600 بلین رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ادھر سے ملے گا. لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرائم منسٹر نے اس کی پرواہ نہیں کی. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو یہ ایک سگنل ہے کہ جو اس وقت کا حاکم ہے، جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے، وہ غریب آدمیوں کے لیے کس قسم کے تاثرات رکھتا ہے، کس قسم کی فیلنگز رکھتا ہے. اب آگے چلیں اور کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد آ رہا ہوں تو پرائسز پہ بات ہو جائے. جنرلی پرائسز لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت مہنگائی ہوگی. یہ جو پرائسز ہیں یہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے بیچ میں ان کا یہ اثر پڑ رہا ہے. امریکہ کے بیچ میں جہاں 1.5% انفلیشن ہوتی تھی، آج 8.5% انفلیشن. برطانیہ کے بھی جولائی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن 31% سے بڑھ گئی. تو یہ جو ڈسرپشن ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، اس نے ہمیں بھی افیکٹ کیا. انٹرنیشنل پرائسز اس وقت بلند ترین سطح پہ ہیں پچھلے 10 سالوں میں، 12 سالوں میں، اور اس کا ہمیں بھی افیکٹ ہوا ہے. ہمیں کیوں افیکٹ ہوا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہم فوڈ امپورٹر بن گئے. اور فوڈ امپورٹر ہم صرف 3 سال میں نہیں بنے. یہ پچھلے جو 30 سال کی کوتاہیاں ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، اس کا خمیازہ یہ جو ہے یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا کوئی سد باد ہونا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایگریکلچر پہ ہم پیسے ڈال رہے ہیں تاکہ پروڈکشن اپنی ہماری ہو جائے، بڑھ جائے، اور ہم اپنے ہی چیزیں جو ہیں یہاں وہ استعمال کر سکیں. ہم اس وقت گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، گھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہیں ہم لوگ اپنے پاس سے اگائیں، اور جو پیسے ہم باہر والوں کو دیتے ہیں کم از کم اتنی، اگر یا اس سے تھوڑے کم پیسے بھی نیچے اپنے کاشتکاروں کو دیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے. دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے روزمرہ کی چیزیں ہیں، اب گندم ہے، گندم کی جو ہمارے پاس اس وقت جو ایک قسم سے ہماری کاسٹ ہے وہ $2040، یہ $1800 کے اوپر جو ہم نے منیمم پرائس رکھی ہوئی ہے، پرچیز پرائس جو ہے ہماری، تو اس کے لحاظ سے $2040. پرائم منسٹر نے اس کو 1950 کر دیا. اب پنجاب نے وہ ریلیزیں شروع کر دی 1950 میں. ابھی فرنٹیئر ہمارے جو کے پی اور بلوچستان بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور سندھ نے بھی ہمیں یہ ایشورنس دیے کہ وہ بھی کرنا شروع ہو جائے. اس سے ہماری جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً $1100 20 کلو کے تھیلے کی ہو جائیں گی.
تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریلیف سب کے لیے. اسی طریقے چینی جو ہے وہ حالانکہ ہم کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کافی مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو 90 روپے پہ بیچیں گے. 89.75 وہ کورٹ میں کوئی چیلنج ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے منگل کو وہ بھی ختم ہوگا، اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے. پھر گھی کے اوپر، اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس وقت دنیا کے بیچ میں، لیکن اور ہمارے پاس ہم 80-90% جو ہے یہ پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سیلز ٹیکس ڈیوٹی میں چھوٹ دے کے تقریباً 50 روپے، وہ تقریباً 44-47 روپے کی جو چھوٹ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ جو اب 350 350 روپے پہ گھی جا رہا ہے کلو، یہ 200-300 سے نیچے آ جائے گا. اب یہ تو ہم نے کیا جنرل پبلک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو نچلا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں 12.5 ملین گھرانے، وہ تقریباً ہماری پاپولیشن کا 40 سے 44% لوگ جو ہیں، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ڈائریکٹ فوڈ سبسڈی دیں گے. یہ جو میں نے پہلے چیزیں کہی ہیں اس کے علاوہ، اور کن چیزوں کے لیے دیں گے؟ ہم آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے. یہ ڈائریکٹ ہم سبسڈی دیں گے. اور اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات میں ہے. ہماری اس وقت اور ہماری ایک جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مڈل مین ہے، کوئی اس کو آڑتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ بہت منافع کماتا ہے. ہمارے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹو جو ہماری جو نیچے اسٹرکچر ہے اس میں کافی کمیاں ہیں، جو کہ پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس ان کو مضبوط کریں. ایک وقت میں پرائز میجسٹریٹس ہوتے تھے، اب یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائز میجسٹریٹس نہیں ہیں تو لوگ منمانی قیمت لے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرائز میجسٹریٹ جو ہیں اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے. لیکن ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں، کاشتکار سے لے کے ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر. ہمارے خیال میں کاشتکار سے ہول سیلر میں بہت چیزوں کو 400-500% کا جو ہے منافع ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں کوئی 10-12 آئٹمس کی وہ کر لی، تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر. اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ریونیو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اس وقت 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 185 سے 190 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے آ گیا. اس کا مطلب ہے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ ایف بی آر کبھی ٹارگٹ سے آگے ہو، لیکن اس وقت تو تقریباً پچھلے سال سے کوئی 38 سے 40% ہم لوگ جو ہے زیادہ ہیں. تو اگر وہ ریونیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری معیشت بھی گرو کر رہی ہوگی، اور ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی بڑے ہوئے ہیں. تو معیشت جب گرو کرے گی اور ہمارا خیال میں 5% سے زیادہ گرو کرے گی تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں میں آئیں گے، ان کی آمدنی میں آئیں گے، ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بنے گی. مطلب آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. ایگریکلچر گرو کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے. تو لیکن اس کے اوپر ہم نے اتفاق نہیں کرنا. پرائم منسٹر نے کہا کہ باٹم اپ بھی کرو. جو غریب لوگ ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن کے تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں کامیاب پاکستان کا پروگرام ہم لانچ کرنے لگے. پاکستان جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں تھوڑی سی دیر لگی ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینک والا نے کہا کہ ہمیں سمجھائیں یہ پروگرام ہے کیا، تو ہم نے ان کو سمجھا دیا.
اس میں کاشتکار جو غریب کچھ 4 سے 6 ملین گھرانے جو نچلے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے. کس چیز میں؟ ایگریکلچر کا جو خاندان ہوگا اس کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا اور ہر سال 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ان کو ان کی میکنائزیشن کے لیے, ٹریکٹر کے لیے, اس کے تھریشر کے لیے, باقی جو چیزیں انہوں نے کرنی. جو شہری لوگ ہوں گے ان کو ہر گھرانے کو کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. 3 سال کے اوپر یہ ہوگا. اور یہ دونوں جو میں پہلے کہا ایگریکلچر کا اور یہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اس میں اربن ایریاز میں, شہری علاقوں میں, یہ سود کے بغیر ہوں گے. کوئی سود نہیں لیا جائے گا, انٹرسٹ فری. پھر گھروں کے لیے ہم بڑے سستے 2% کے اوپر ہم لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے دیں گے. ہر گھرانے کو پیسے دیے جائیں گے اور یہ 10 سے 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتے ہیں. تیسری چیز جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کل, آپ کو معلوم ہے کہ صحت پہ اگر جس وقت لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھرانہ ہی ڈوب جاتا ہے. تو صحت کارڈ جو کہ KPK میں شروع ہوا ہے یہ پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں یہ جاری کیا جائے گا. تو ہر گھرانے کو صحت کارڈ دیا جائے گا. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہر گھرانے میں سے ایک فرد کو لے کے ہم اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنی ایک اپنا نوکری کر سکے. تو یہ ایک کمپریہنسو طریقہ ہے جو کہ ہم جو اس وقت ہم احساس کے تھرو کافی پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ ہمارے نزدیک وہ جو ہے وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. آپ لوگوں کو جس طرح میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہم لوگوں کو وی ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. مچھلی پکڑنا سکھائیں گے, مچھلی نہیں صرف دے دیا کریں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. ہماری عوام خوددار ہے, ہمارے نچلا طبقہ بھی خوددار ہے. اس کو اس وقت جو آ کے وہ لے لیتے ہیں ہمارے سے ہینڈ آؤٹس, تو اس لیے مجبوری ہے. لیکن آپ ان کو چانس دیں, وہ اپنا کاروبار خود کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں ہوں, تو اس سے زیادہ ان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور یہ ہم ایسے یونیک طریقے سے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں حکومت کو بہت تھوڑے پیسے ڈالنے پڑیں گے. ہمیں صرف وہی سبسڈی دینی پڑے گی جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سود کے ہوگا. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں انصاف ہو اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو.